بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اب سب بہن بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے میری مدد کریں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر فالو کریں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یتیم کے بارے میں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صحابہ نے جب سوال کیا یتیم کے بارے میں، تو اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھیں ان میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ تم یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ، اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ دراصل آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ تو صحابہ کرام ہر بات میں رہنمائی چاہتے تھے، انہیں ڈر اور خوف تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ پوچھا۔ پھر ہوا یوں کہ جو عرب میں یتیم لوگوں کی پرورش کا بہت رواج ہے، لوگ بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ پرورش کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا، یعنی ایک ہی گھر میں موجود ہیں، ان کے لیے علیحدہ ہنڈیاں اور اپنے لیے علیحدہ، تو یعنی اس خوف سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ نہ کھاؤ، کہ ہم ان کا مال کھائیں گے تو پھر جہنمی ہو جائیں گے، تو انہوں نے کھانا پینا الگ کر لیا۔ تو اس طرح مسائل بڑھے کہ بھئی بعض اوقات کھانا ان کا بھی بچ جاتا، ان کا بھی بچ جاتا، کھانا بھی ضائع ہوتا، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دو گھرانوں کی شکل بن جاتی، تو مشکلات۔ اور جو یتیم دوسرے بچے تھے وہ اس کو یعنی ایک درمیان میں دیوار سی سمجھتے۔ تو اس طرح کے مسائل جب پیدا ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، تو اس بارے میں ذرا وضاحت چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حدیث میں پھر فرمایا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے جو معاملات ہیں ان میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے، کہ اصل بات ان کی بھلائی اور مصلحت ہے۔ جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ تو آگے فرمایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ کو اپنے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ تم یہ نیت نہ ہو کہ یعنی تم ان کا مال کھانا چاہتے ہو۔ اگر تم اکٹھا کھا پی رہے ہو تو کوشش کرو کہ جتنا مال آپ نے ان کا حصہ ڈالا ہے وہ آپ کی طرف نہ آئے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا مال جو ہے اگر ان کی طرف چلے جائے تو کوئی بات نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو، یعنی جو فساد کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو دل میں اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، بہتری کی نیت رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی جانتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں یہ نیت ہے کہ ان کا مال مجھے نہیں کھانا، میں ان کا حقدار نہیں ہوں، روادار نہیں ہوں، تو وہ اس میں احتیاط برتا۔ تو اکٹھا اگر کھانا پینا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کر لو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرو کہ ان کا مال نہ کھاؤ۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرامین سے یہ بھی ایک خلاصہ نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے
یتیم کی پرورش کر رہا ہے، لیکن وہ خود ضرورت مند اگر ضرورت کی حد تک وہ اگر اس کو استعمال بھی کر لیتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتری یہی ہے کہ یتیم کا مال نہ کھایا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہنڈیاں علیحدہ کر دی جائے، کھانا پینا علیحدہ کر دیا جائے، اور ایک گھر میں دو خاندان بن جائیں جو اکٹھے رہتے ہوئے بھی آپ کو علیحدہ علیحدہ محسوس کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں نہ ڈالے لگتا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو واضح بات بتا دی ہے کہ جو لوگ نیت جن کی خراب ہے ان کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھانا چاہتے ہیں، اور جن کی نیت صاف ہے اچھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری وضاحت کرے اس چیز کی جو مشقت میں تم پڑے ہوئے وہ نا، اس سے بچانے کے لیے تمہارے لیے میں نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے، یہ حکم نازل کر کے کہ تم یہ نیت نہ رکھو ان کا مال کھانا ہے، باقی اگر تم اکٹھے کھاتے پیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی ہر بات جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر بات میں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اس میں بتانے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ تم یتیم کا مال کھانے کی نیت سے اس کو ساتھ نہ ملاؤ۔ اگر تم نے ان کی بھلائی کے لیے تم سوچ رہے ہو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم اکٹھا کھاتے پیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کھاؤ پیو۔ اور جو اللہ فرماتا ہے جو لوگ واقعتاً یعنی یہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی نیت میں ہی فطور ہے تو اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اس لیے تم اس بات میں فکر مند نہ ہو، اکٹھے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ سختی نہیں چاہتا۔ تو لوگ یعنی عرب کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً بہت مہمان نواز ہیں، اور خاص طور پہ یتیم پر ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں، اور یہ عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، رحم دلی اس میں غریبوں کے لیے اور یتامہ کے لیے خاص طور پہ۔ تو صحابہ کرام کے یہ پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یتیم، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اگر کوئی آدمی ہمدردی کے لیے نیک نیتی سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب العزت اتنی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یتیموں کی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے بلکہ در یتیم تھے، تو یتیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بڑے واضح ہیں کہ یتیم کی پرورش کی جائے، دیکھ بھال کی جائے، اور اس کے لیے بہت بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یتیم کا مال زبردستی دھکے سے دا لگا کے اس طرح کھانا، یا اس نیت سے یتیم کو اپنے پرورش میں لینا کہ ان کا جو مال ہے وہ کھایا جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو انسان اچھی نیت سے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اور جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کر برائی کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تو دلوں کی باتوں بلکہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل بھی صاف کر دے، بلکہ ہمارے دل اپنے ایمان سے، نور سے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔